السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز صاحب ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا یزید کے بارے میں جو میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، میں حیران ہوں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتے ہوئے اتنا دفاع کوئی کر سکتا ہے یزید کا؟ میں تو بڑا پریشان ہوا ان لوگوں کے ایمان پر جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں، یزید پلید کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ تھا، فلاں تھا۔ تو آج کے میں اس ٹاپک میں یزید کے کارنامے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر آپ کی مرضی۔ ہم آپ کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان کی تحفظ کے لیے ہم یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں، اور خاص حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کی شہادت کو ہم ہضم نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ یاد رکھیں۔ میں اگر اکیلا بھی اس مقام پر بیٹھ کر مجھے تحفظ کرنا پڑا تو میں اللہ کے فضل و کرم سے کروں گا، اپنے تن من دن جان قربان، ہر چیز حضرت امام علی مقام پر قربان۔ تو اس کے کارنامے کون کون سے تھے؟ کربلا معلیٰ میں جو شہزادوں کا خون بہایا، اس کی حکومت میں آپ کہتے ہیں صرف عبید اللہ ابن زیاد کا وہ سارا قصور تھا؟ اس کو ہضم ہونے دیں؟ کیسے ہضم ہونے دیں اس کو؟ اس کے بعد جس نے دربار یزید میں جو شہزادہ حضرت امام علی مقام کے لبوں پر چھڑی ماری، وہ کون تھا؟ جس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا، وہ کون تھا؟ اور جب یہ مارکہ کربلا ہوا، اس کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید نے حملے کا حکم دیا مدینۃ الرسول میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 دن تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذان بلند نہیں ہوئی، وہاں نماز نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ خچروں کو باندھا گیا، اونٹوں کو باندھا گیا، اور یزید نے اعلان کیا کہ 3 دن تک میں سب پر مدینہ کو حلال کرتا ہوں، مدینہ کے لوگوں کو حلال کرتا ہوں۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ 10,000 ایسے مومن تھے جن کو شہید کر دیا گیا۔ 10,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد، جن میں 700 تعداد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی، اتنا ظلم بھی کیا گیا۔ 3 دن تک اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، میں ممبر رسول کے قریب چھپا ہوا تھا۔ جب اذان کا وقت ہوتا تھا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اچانک قبر رسول سے آواز آتی تھی اذان کی۔ اور اس کے بعد دوسرا حملہ اس نے کعبۃ اللہ پر کیا۔ یہ کارنامے ہیں یزید کے۔ باوجود اس کے آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، آپ کو اپنے ایمان کا رجوع کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، میرا دل میں کالک لگ چکی ہے، میرے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ باوجود اس کے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیق کے ساتھ پتھراؤ کیا گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا گیا، چھت کو جلایا گیا، کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے۔ یہ کارنامے ہیں یزید کے، اور اسی درمیان اس کو درد اٹھا جس کی وجہ سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو بھائی آپ حضرات سمجھیں اس بات کو کہ یزید کی اوقات کیا ہے۔ وہ لعین پلید وہ کون تھا؟ اس نے اتنا ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کیا۔ آپ کو ترس نہیں آتا؟ آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے والی چیز کوئی نہیں ہے؟ آپ ایسے ہی رہیں گے تو کیسے گزارا ہوگا؟
یہ لوگ کتنے جو آپ کی آواز سن کر اب اور ابھر رہے ہیں یزید کی حفاظت کے لیے، تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ ہم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، شہزادوں کے سامنے جانا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کیسے ان کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں؟ آج میں ان علماء پر بھی حیران ہوں جو اس بات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے، بلکہ خود بھی نہیں بولتے اور حق کی بات کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں۔ ہم ایسا علم نہیں رکھنا چاہتے، مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، جس علم میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شان ہے وہ کم ہوتی ہو، مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کا گھر بار ہے، آپ کی شہزادیاں ہیں، ان کی شان میں مجھے کمی کرنی پڑے، مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہرگز ایسے علم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم نہ نصیب کرے جو میں یہ سوچتا رہوں کسی نے لکھا ہو، جو کچھ لکھا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان، آپ کی افضلیت، آپ کا مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اعلان کیا تھا، جو میرے کریم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من الحسین، اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ ہضم نہیں ہونے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا تو دل پھٹتا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ اللہ رب العالمین آپ سب کو ہدایت دے، اور مزید اس پر اگر آپ چاہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے کارنامے میں کھول کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔